اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 153 اور دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں جو کافر ہیں، اس زمانے میں جو کافر تھے مشرکین مکہ اور یہودیوں، انہوں نے مسلمانوں پر کئی اعتراضات کیے تھے، انہیں بہت پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نتیجے میں دو باتیں ہوئی تھیں، ایک تو اسلام کی حقانیت کے اوپر بات اٹھی تھی اور دوسرا مسلمانوں کی طبیعتوں پہ فرق پڑا تھا۔ تو اسلام کی حقانیت کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دو رکوع میں بیان کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی طبیعتوں پر جو ملال آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں حکم دیا کہ تم اس کے مقابلے میں کیا کرو، ہمت سے کام لو، صبر کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، میں نے تمہارے اوپر کئی انعامات کیے ہیں، بہت انعامات کیے ہیں، لہٰذا ان انعامات کے بدلے میں تم کیا کرو، تم مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اپنے اخلاق کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ جب ذاکر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی ملأ، جب وہ مجھے ایک مجمع میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر میں مجھے یاد کیا، تو آج میں اے فرشتوں تمہارے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اذا تقرب الیہ شبرا، جب بندہ میری طرف ایک بالش قدم بڑھاتا ہے تو تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اذا تقرب الیہ ذراعا، ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اپنے دونوں ہاتھ کھول لیتا ہوں کہ بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ اذا اتانی یمشی، جب میرے پاس چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر کے، تم اپنے اخلاق کو بہتر کر کے، گناہوں کے ہو جانے پر اللہ سے توبہ کر کے تم اللہ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، میں شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو جب شکر کی بات آئی تو شکر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، اس لیے کیونکہ شکر اور صبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، ان کے درمیان چولی اور دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایک ایسی شیروانی جس کے نیچے استر ہو اور اوپر کا کپڑا ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو صبر اور شکر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی صبر کرنا چاہے اور وہ شکر نہ کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صبر کر سکے جبکہ شکر اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک آدمی شکر گزار بننا چاہے جبکہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہوں گی، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے مومن کا، ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ کیسے؟ اور فرمایا ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے بہتری ہو۔ فرمایا اذا اصابتہ سرا، جب کوئی اچھی بات، طبیعت کے موافق بات اس کو پیش آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، واذا
اصابت ہو ذرہ، کوئی تکلیف دہ بات پیش آتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے۔ تو شکر بھی اور صبر بھی، یہ دونوں انسان کی زندگی ان دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہر وقت اس کی زندگی میں اس کے سامنے اس کی طبیعت کے موافق کام ہو رہا ہوگا یا خلاف کام ہو رہا ہو۔ اگر طبیعت کے موافق کام ہو رہا ہے، اس پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے درجات کی بلندی ہے، اگر طبیعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس پر صبر کر رہا ہے تو یہ بھی درجات کی بلندی ہے۔ تو شکر اور صبر دونوں ساتھ چلتے ہیں، اس لیے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو انسان یہاں آیا ہے دار البلا میں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا انسان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہ نعمتوں اور راحت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی رحمت اور راحت کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ سراب کے پیچھے ایک ریگستان میں ریت جو کہ پانی نظر آ رہی ہے اس کی طرف دوڑ رہا ہے، اب اس کو پانی تو نصیب نہیں ہوگا، یہ صرف ریت کے پیچھے آگے دوڑتا جائے گا، اسے راحت نہیں ملے گی۔ ہاں وقتی طور پر راحت مل جائے شکر ادا کرو، ورنہ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کو، کہ ہم نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البلد میں 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک مکمل مشقت میں ہے یہ، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور قرآن جب بھی قسم اٹھاتا ہے تو جس چیز کے لیے قسم اٹھاتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو پرمشقت پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو پرمشقت پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں نبی آپ کے شہر مکہ کی۔ کیا مطلب مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ آپ کے سامنے یہ بات پہلے آئی کہ مکہ پرامن شہر ہے، مکہ اتنا امن والا شہر ہے کہ وہاں اگر کوئی مکہ کے مشرکین بھی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتے تھے تو اسے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ علیہ السلام کو مکہ کی زندگی میں جو تکالیف سے سامنا کرنا پڑا، آپ علیہ السلام کی داخلی خارجی ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ علیہ السلام کی جان، مال، عزت، آبرو ہر ایک داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ کس لیے کہ آپ علیہ السلام نے کلمہ توحید کو سربلند کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے کلمہ توحید سربلند کا نعرہ لگایا۔ آپ کی ایک بیٹی حضرت زینب، ان کا حمل ضائع کیا گیا، اونٹنی سے گرا کر ان کا حمل ضائع ہوا، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام نے توحید کا کلمہ بلند کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھو اس پرامن شہر میں بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پھر دوسری قسم اٹھائی ووالد وما ولد، ہم باپ بیٹا، باپ ماں اور بچہ، ان کی زندگی دیکھ لو، ساری زندگی آپ کو مشقت میں نظر آئے گی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، قرآن فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کی زندگی دن بدن پیچھے چلتی جاتی ہے، وہ اپنی جو توانائی اس نے کمائی تھی وہ ساری پیچھے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وضع حمل، جب بچہ جنتی اس وقت کی تکلیف، اور پھر دودھ پلانے کی عمر تک کی تکلیف، راتوں کی نیند جو ہے وہ متاثر ہو گئی، والد اس کی تعلیم تربیت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح اور پھر کیا، جب تعلیم تربیت کا معاملہ ہو گیا تو اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کاروبار، اس کی نوکری کی فکر، پھر اس کے بعد اس کی شادی کی فکر، اسی میں اس کی یہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہم تو قسم اٹھاتے ہیں بچہ ماں اور اس کے والد کی اور اس شہر کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے، تم مشقت اٹھاتے اپنے رب سے جا ملو گے، لیکن تمہیں اس دنیا میں نتیجہ نہیں ملے گا، نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ واما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کے ساتھ آسان معاملہ ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کیا کرے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ اپنے لیے ہلاکتوں کی دعا کرے گا، وہ کہے گا کاش میں زمین میں دھس جاؤں، کاش میرے اوپر آسمان ٹوٹ کے گر جائے، کاش میرے اوپر پہاڑ گر جائے۔ وہ ایک نہیں ہزاروں ہلاکتیں مانگے گا کہ کاش میں اس جگہ پہنچتا ہی نہیں کہ اب میرا نامہ عمل مجھے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، اب تو میرے لیے مشقت اور بڑھ گئی۔ تو دنیا میں انسان ہر شخص کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن نتیجہ سامنے نہیں ہے، نتیجہ اس وقت سامنے آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو، اور پھر قرآن کریم سورہ عنکبوت میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے زبان سے ایک دفعہ کہہ دیا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے،
تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ہم آزمائیں گے، ہم آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزاریں گے. اللہ فرماتے ہیں کس طرح فرمایا کہ وہم لا یفتنون، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور بضرور آزمائے گا ایسے لوگوں کو، ان کو سب کے سامنے پیش کرے گا جو سچے ہیں اپنے اس بات کے کہنے میں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی سب کے سامنے کر دے گا. صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے، یہ اس سے مومن تو ہو جاؤ گے، لیکن آزمائش اور بڑھ جائے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہے، جنت میں رہ رہا ہے. لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس نے اپنی زندگی یہاں اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزارنی ہے. تو اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے صبر کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں، اور صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زندگیاں رکھی. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت ترین تکالیف آتی ہیں تو وہ انبیاء پر آتی ہیں. اور پھر ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے طریقے پر جتنا چلے گا، جو جس طریقے پر ہوگا اسی اعتبار سے اس کے اوپر مشقتیں آئیں گی. تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یوسف علیہ السلام نے کو جب اپنے بیٹے کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، تو کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل وہ کہ ایسا صبر کرنا کہ جس میں زبان پر کوئی شکایت نہ ہو. ایک آدمی وہ بھی صبر کرتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا تو کہہ رہا ہے کہ ایک جزا فضا نامناسب جملے کہہ رہے میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی لفظ اللہ کی شان کے خلاف نہیں بولنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک خاتون کے ہاں ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعزیت کے لیے پہنچے. آپ نے فرمایا کہ اس کو تعزیت کے، اس کو تسلی کے کلمات کہے. تو وہ خاتون اس قدر غم میں تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سامنے کون ہے، اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے اس لا علمی میں یہ کہہ دیا کہ جاؤ میرے اوپر جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اوپر پہنچی تو تمہیں پتہ چلتا. اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے یہ بات کہہ دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رعایت کی، وہاں سے چلے گئے. لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں، تم نے اللہ کے نبی کو یہ بات کہہ دی ہے. تو وہ روتی دھوتی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. کہنے لگی اب میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ جب مصیبت پہنچی، پہلی دفعہ جب مصیبت پہنچی اس لمحے صبر کیا تو صبر کیا، وہ صبر کہلائے گا. باقی بعد میں تو پھر ہر ایک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہر ایک وہ موقع ہے کہ مصیبت پڑی ہے تو اس وقت صبر کیا جائے گا، یہی اصل صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ قرآن کریم کی اس موجودہ ترتیب میں دوسری دفعہ آیت آ رہی ہے، وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو سارے ایمان والوں کو اپنے پورے وجود کو کان کا درجہ دے کر اللہ کی بات کو سننا چاہیے کہ اللہ مجھے خطاب کر رہے ہیں. اللہ مجھے کس چیز کا خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگو. کس چیز کے ذریعے سے؟ دو چیزوں کے ذریعے سے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. صبر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کافر خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ مادیت کی زندگی گزارتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا مسلمان بھی روحانیت سے جو دور ہو چکا ہے، وہ مادیت اور اسباب کے پیچھے پڑ چکا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے دکان کھولی ہے تو نفع لازمی ملنا چاہیے، مجھے نفع دکان دے گی. کاروبار کے لیے پہنچا ہے تو مجھے نفع کاروبار دے گا. اس کی زندگی سے روحانیت نکل چکی ہے، مادیت آ چکی ہے، لہٰذا نفع نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچی ہے تو خودکشی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم صبر کے ذریعے سے مدد کرو، کیونکہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ آزمائش کے طریقے آگے سے کر رہے ہیں، ہم تمہیں کس طریقے سے آزمائیں گے. لیکن آزمائش بعد میں بتا رہے ہیں، پہلے علاج بتا رہے ہیں کہ علاج ہم سے سن لو، باقی جو جس طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر. اب دیکھیے صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ اپنے نفس کو روک لے.
کن چیزوں سے روکنا ہے؟ اب صبر تین جگہ پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلا کہ جو نیکی کے کام ہیں، جو کام اللہ نے کرنے کے لیے دیے ہیں، ان کاموں پر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو کر کے کرنا ہے تو یہی صبر کہلائے گا۔ اب نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، ان سب کے لیے صبر ضروری ہے۔ اس میں اپنے نفس کے خلاف جو چیزیں ہیں ان خواہشات کو توڑ کر اس پہ رکنا ہے۔ اسی لیے تو آپ اقبال نے کہا کہ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے۔ انسان طبیعتاً آزاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر پابندی نہ ہو، تو اقبال کہتا ہے طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے۔ رمضان کی جب پابندی آتی ہے کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھانا، تم نے پینا بھی نہیں ہے، تم نے بیوی سے تعلق بھی قائم نہیں کرنا، تو اب اس آزاد طبیعت پر یہ قید بھاری ہے۔ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تمہیں ہم سے پیار نہیں ہے۔ فجر کا وقت آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو تمہیں نیند پیاری ہوتی، تم ہماری طرف اٹھ کر نہیں آتے۔ تو یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاعت، اللہ کی فرما برداری یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو صبر کا پہلا مرحلہ آئے گا، آپ نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے کہے ہوئے کاموں کو پورا کرنا ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ آئے گا کہ جب آپ سے جن کاموں سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، بد نظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، یہ نہ کرنے کے کاموں پر بھی اسی وقت عمل کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کے اندر صبر ہو۔ صبر نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے چیز کہ مصیبتیں، ناموافق حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اس پر صبر کرنا۔ ہمارا معاشرہ عام طور پر سمجھتا ہے کہ صبر نام ہے صرف تیسری چیز کا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو اس پر اگر برداشت کرنی ہے تو یہ صبر ہے، حالانکہ صبر یہ پہلی دو چیزوں کا بھی نام ہے۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں، قرآن کریم کی نظر میں صبر وہ ہے، صابر وہ شخص ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں، جو نیکیوں کے کرنے پر بھی اپنے آپ کو روکے، گناہوں سے بچنے پر بھی اپنے آپ کو روکے، اور تکلیف کے آ جانے پر بھی کوئی نامناسب، ہاں طبیعت میں رنج ہو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ علیہ السلام کی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی آزمائش کس طرح تھی۔ تقریباً 60 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو بیٹا ہوا۔ اس سے پہلے جو 2 بیٹے ہوئے ان کا انتقال ہو چکا، اب 60 سال کی عمر میں بیٹا ہو رہا ہے، اور وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں سانس اس کا نکلا ہے، کیا گزری ہوگی ایک والد کے اوپر۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ صبر کیا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آنسو رحمت کی وجہ سے، رونا کوئی تب ہاں اس طرح رونا کہ سینے پھاڑ کے، سینہ کپڑے پھاڑ کر سینوں پر مار کے ماتم کرنا، اور وہ بھی ایسوں پر بالخصوص جو کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے کہ احیاء یہ زندہ ہیں، زندوں پر ماتم کرنا، جبکہ یہ تو ایک انوکھی سی بات ہو گئی جو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرو۔ پھر صبر کے ساتھ ایک اور اہم چیز کی تاکید کی کہ نماز تمہیں صبر کرنے پر اور اللہ سے مدد مانگنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ آپ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر ہرب الی الصلاۃ، جب آپ علیہ السلام کو کوئی بھی مشکل کام پیش آتا، کوئی مصیبت آتی، آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ کالی گھٹائیں دیکھیں، آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف دوڑے، بارش ابھی شروع ہوئی نماز کی طرف دوڑے، کہ اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگنا ہے کہ اب مصیبت آنے لگی ہے۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن عمر، پتہ چلا بیٹے کا انتقال ہوا ہے، فوراً پہلا کام یہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو صبر کے لیے، جو کام اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو آزمائش آئے گی، طرح طرح سے آزمائش آئے گی، تو آزمائش میں ایک تو ہمت سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، اخلاق کی طور پر بھی ایک بھائی کے لیے آزمائش ہے، بیٹا باپ کے لیے آزمائش ہے، باپ بیٹے کے لیے آزمائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں پہلے الفاظ فرمایا کہ ان اللہ ابتلاکم بی وابتلانی بکم، اللہ نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے چنا ہے اور تمہیں میری آزمائش کے لیے چنا ہے۔ میں حاکم ہو کر رعایا عوام کے لیے آزمائش ہوں، عوام میرے لیے آزمائش ہے۔ تو اس دنیا میں ہر شخص دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، ہمت سے کام لو اور نماز پڑھو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے وہ نماز بھی پڑھے گا تو نتیجتاً اللہ کی مدد، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا تو پھر اس کو کیا چاہیے؟
اس کی تمام مصیبتوں تمام تکلیفوں میں ایک اللہ ہی اس کے لیے کافی و وافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ایسا صبر کہ جس میں کسی قسم کی کوئی جزا فضا، کسی قسم کا کوئی نامناسب جملہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے نمازوں کے ذریعے سے اپنی تکلیفوں کو آسانی میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،